میرے محترم دوستو، عزیز سامعین، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ایمان والوں میں ایک وہ بنیادی خوبی، ایک وہ بنیادی کردار جو قرآن مجید کی مختلف آیات میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیشتر فرامین میں جس کا بارہا ذکر فرمایا، جس خوبی کو انسان اپنا لے تو اس کی برکت سے اس کی زندگی میں چین، سکون، راحتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اگر انسان اس خوبی سے عاری ہو، یعنی وہ خوبی اس کے اندر نہ پائی جائے، وہ صفت، وہ اچھی عادت اس کے مزاج کا حصہ نہ ہو، تو اس کے پاس کتنی ہی دنیاوی عزت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اسباب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، منصب کچھ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خوبی اس کے اندر نہیں ہے تو پریشان رہے گا، اس کی زندگی میں چین، سکون، راحتیں نہیں ہیں۔ وہ خوبی کیا ہے؟ العفو عن الناس، العفو عن الناس۔ کوئی بھی انسان جب بھی کوئی غلطی کر جائے، کوئی بات بری لگ جائے، اسے معاف کر دینا۔ فرمایا کہ معاف کرنے کا مزاج، معاف کرنے کی عادت، یہ وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں چین، سکون، راحتیں ملتی ہیں۔ اور اس گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں قرآن پاک کی مختلف آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت کے ارشادات سے واضح کیا گیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے معاف کرنے والوں کے بارے میں بشارتیں اور جنت کے انعامات عطا فرمائے ہیں، اور جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے واقعات قرآن پاک میں بار بار ذکر ہیں، اور وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ خطبے میں ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کے بھائیوں نے کس قدر ان کے ساتھ زیادتی کی اور بچپن میں کنویں میں پھینکا وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں جب وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا گیا تو ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ جو کیا تھا، اسے کنویں میں ڈالا وغیرہ وغیرہ، تمہیں کچھ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ پہچان گئے بھائی کو۔ تو اس ظلم کا، زیادتی کا، اور جو انہوں نے قتل کرنے کی، مارنے کی کوشش کی، اس کا جواب یوسف علیہ السلام کیا دے رہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، تم پہ ملامت بھی نہیں، تمہیں جھڑکا بھی نہیں جائے گا، تمہیں ڈانٹا بھی نہیں جائے گا، تمہیں کوسا بھی نہیں جائے گا۔ تثریب، بدلہ اور انتقام تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں آج کوئی ملامت بھی نہیں ہوگی، تمہیں کوئی خفگی، ناراضگی، تم سے اس کا ناراضگی کا بھی اظہار نہیں ہوگا، میں نے تو معاف کر ہی دیا ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ یہ معاف کرنے کی خوبی، معاف کرنے کی عادت، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، انسان ہے، دنیا میں رہن سہن ہے، تو اس کو برداشت کر لینا اور غصے کو پی جانا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا صلح کی خاطر۔ فرمایا فمن عفا، جس نے معاف کیا، وَأَصْلَحَ، اور صلح کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر، اس کا صلہ تو اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اس لیے محترم دوستو، اسی سلسلے کو، اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آج کے خطبے میں مزید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس موضوع کو مزید اجاگر کیا جائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذ العفو من اخلاق الناس، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خاص حکم عطا فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، ان یأخذ العفو من اخلاق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے کو اپنا مزاج بنا لو۔
جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ویسے ہی رحمت للعالمین ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، وہ تو ویسے ہی رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اگلی روایت مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت آ رہی۔ مقصد ان روایات کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ معاف کرنے کو اپنا مزاج بنا لو۔ ان یأخذ، سختی سے، اخذ کہتے ہیں کسی کام کو اپنا لازمی، ایک سختی سے کسی کام کے پیچھے پڑ جانا، اس کو اخذ کہتے ہیں۔ ان یأخذ العفو، معاف کرنے کو اپنی پختہ عادت بنا ڈالو۔ ان یأخذ العفو، معاف کرنا، عفو درگزر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے پیغمبر، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، اور اس میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، وہ ایک رات جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، اگر مجھے کسی طاق رات میں علم ہو جائے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو پھر میں کون سی دعا مانگوں؟ اگر مجھے علم ہو جائے تو آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو پھر یہی دعا کو لازم پکڑ لو، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم آپ بخشش کرنے والے سخی ہیں، تحب العفو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ میرے ساتھ عفو درگزر کا، معافی کا معاملہ فرمائیے، یا کریم یا کریم یا کریم، اے انتہائی سخی اللہ، رحیم اللہ۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ اب یہ دعا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں اسے شامل کر لیں، اپنے مزاج میں معاف کرنا شامل کر لیں۔ چونکہ کریم کا لفظ آیا ہے تو میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ ایک سخی ہوتا ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ایک کریم ہوتا ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت کے 99 دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے جو 99 اسماء ہے، مبارک نام ہے، ان میں سخی کا لفظ موجود نہیں ہے، ان میں کریم کا لفظ ہے، رؤوف، کریم، سخی کا لفظ موجود نہیں۔ سخی بھی دینے والے کو، خوب دینے والے کو کہا جاتا ہے، کریم بھی خوب دینے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفات میں سخی کا ذکر نہیں آیا، نہ احادیث میں نہ قرآن پاک۔ کریم کا ذکر آیا ہے۔ سخی اس کو کہا جاتا ہے اس کے سامنے، جس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے اور وہ اس کا مسئلہ حل کر دے، اور جتنا مانگا جائے اس سے زیادہ دیا جائے، اس کو سخی کہتے ہیں۔ کہ جو ضرورت اس کے سامنے رکھی جائے اور وہ اس ضرورت کو پورا کر دے، جو اس سے مانگا جائے وہ اس کی ضرورت کو اور اس کی خواہش کو پورا کر دے، اسے سخیم کہتے ہیں۔ کریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کر دے، جس سے مانگنے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو اللہ رب العزت تو کریم ہے۔ ہم نے آنکھیں اللہ سے نہیں مانگی، ہم اپنے جسم پر ایک ایک چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں۔ آپ کو جو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم نے کب مانگی؟ ہر ایک کو اللہ نے دسیوں، سینکڑوں نہیں، کروڑوں سے بہتر بنایا ہے۔ وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو کروڑوں لوگوں میں نہیں ہیں۔ بن مانگے دینے والے کو کریم کہا جاتا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، کریم بن مانگے دینے والے ہیں، تحب العفو میں آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی میرے ساتھ معاف کرنے کا، عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ محترم دوستو، ہمارے رہن سہن میں، گھر کے اندر، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں، جہاں اللہ نے ہمارے روزگار کا سلسلہ جہاں جوڑا ہے، مختلف ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی میں نے گزشتہ خطبے میں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی کہ ناگواریاں، تکالیف پیش آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ آدمی جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہو،
تنہا رہتا ہو، نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہ کسی سے کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، اس سے وہ آدمی اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتا ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہو اور ان کی تکلیفوں پر یصبر علی ما آذاہم، اور ان کی طرف سے جو ناگواریاں کبھی کبھی تکالیف آتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے۔ یہ گھل مل کر رہنے والا اس تنہا رہنے والے سے اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتا ہے۔ تو تکالیف تو آتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اسلام میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خلوت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آدمی تنہا بس اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق میں کبھی کوئی اپنا حق مانگنے میں سختی کر دے گا، کبھی کسی کی حق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو جائے گی، تکالیف آتی ہیں۔ فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو معاف کرنے کا مزاج رکھتا ہو۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، مسند احمد میں ہے، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَن مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا عِزًّا۔ جب بھی کسی آدمی پر کوئی مظلمہ، کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اسے معاف کر دیا، زاد اللہ بہا عزا، اس معاف کرنے پر اللہ نے ہمیشہ عزت میں اضافہ کیا، ہمیشہ عزت میں اضافہ کیا۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں اسی موضوع سے متعلق فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس پر جو جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دیا گیا اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، نہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے، نہ جہنم اسے قبول کرے گی اپنے اندر لینے کے لیے۔ بمن یحرم علی النار او قال بمن تحرم علیہ النار۔ تو ایسے آدمی کیا نہ بتاؤں، جہنم پر حرام ہے کہ وہ اسے اپنے اندر لے، ہو نہیں سکتا وہ جہنم میں چلا جائے۔ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل قریب حین سہل، ہر رشتوں کو جوڑنے والا، حین نرم مزاج رکھنے والا، سہل معاف کرنے والا۔ سہولت سے ہے، محدثین نے چونکہ دو لفظ مرادف آئے ہیں تو حین سے نرم مزاج رکھنے والا اور سہل معاف کرنے والا مراد لیا ہے۔ علی کل قریب حین سہل، قریب کرنے والا، رشتوں کو قریب کرنے والا۔ اور بارہا یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار ہو چکی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں اس قدر مٹھاس ہے، اس قدر تاثیر ہے کہ آدمی سن کر اکتاتا نہیں ہے۔ جتنی بار سنے اتنی بار ایمان بڑھتا ہے۔ میں جتنی بار یہ حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی سے بچائے تو سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ چکا ہوں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا یہ تو پڑھی ہوئی بات ہے، پہلے سے علم ہے، نہیں، ہمیشہ ایمان میں اضافہ، ہمیشہ ہمت میں اضافہ، ہمیشہ اخلاق کو بہتر کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ کون سی حدیث؟ رشتوں کو قریب کرنے والا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیس الواصل بالمکافی، جس نے اچھائی کی اس کے ساتھ اچھائی کرنے والا یہ رشتوں کو قریب کرنے والا نہیں ہے۔ جس نے اپنی ہنسی خوشی غمی میں بلایا، آپ نے بھی اسے اپنی ہنسی خوشی غمی میں بلا لیا۔ لیس الواصل بالمکافی، جس نے اچھائی کی اس کے ساتھ اچھائی کر دینا۔ لیس الواصل، یہ رشتوں کو قریب کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رشتوں کو جوڑنے والا، رشتوں کو قریب کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا۔ سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑیے۔ واعفو عمن ظلمک، جو ظلم و زیادتی کرے اسے معاف کیجیے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، احسن حسن سلوک کیجیے، من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا رویہ رکھے۔ یہ ہے رشتوں کو جوڑنے والا۔ تو فرمایا ہر وہ آدمی، کل قریب، رشتوں کو قریب کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، یعنی وہ توڑ رہے، وہ ظلم کر رہے، وہ برا سلوک کر رہے، آپ اس کے ظلم کے باوجود،
بدسلوکی کے باوجود، زیادتی کے باوجود سل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کو سن کر، آپ علیہ السلام کی مبارک ارشاد کی محبت میں آپ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا، آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے۔ وہ آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، آپ اس کے لیے ہدیے لے کر کے جا رہے ہیں، تحفے تحائف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی بڑی سی بڑی خوشی میں آپ کو بلایا تک نہیں، اور آپ اپنی معمولی سی معمولی خوشی میں بھی اس کو شریک کر رہے۔ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دینے پر تحابوا، محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو محترم دوستو، ہماری زندگی میں مال کی کثرت سے چین نہیں آ سکتا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اولاد بہت زیادہ ہے، اس سے چین لازمی نہیں ہے۔ بس اوقات اولاد سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، میں ابھی اپنا گھر بنا لوں گا، بہت اچھا، نہیں، اس میں بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ چین ان خوبیوں کو اپنانے میں ہے جن خوبیوں کی محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال فرما کر کے گئے۔ 23 سال جن خوبیوں کا، جن عادتوں کو، جن اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیم دے کر کے گئے، ان اخلاق کو اپنا زیور بنانے میں چین و سکون ہے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے پر اللہ کی قسم عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں بھی دی ہیں۔ من کف غضبہ کف اللہ عذابہ، جس کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے غصے کو روک لیا، روز محشر اللہ بھی اس آدمی سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ دوسری بشارت، من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، کبھی زبان سے گالم گلوچ نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ کسی انسان ہے، غلطیاں ہر کسی کی ہوتی ہیں، غلطی معلوم ہے، لیکن اس زبان پر کبھی کسی کی غلطی نہیں لے کر آیا۔ خزن لسانہ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، محفوظ رکھا۔ ستر اللہ عورتہ، اس کی جو برائیاں ہیں روز محشر اس کے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈالیں گے۔ من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، اور جس نے اپنا عذر اللہ کے سامنے پیش کیا اور معذرت کی اپنے گناہوں پر، اللہ اس کی معذرت کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس لیے محترم دوستو، اللہ رب العزت کے ان احادیث سے ہمارا دل اثر لینے والا بنے۔ سننے کے ساتھ یہ بھی بہت اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ توفیق مل رہی ان احادیث کو سننے کی۔ یہ مبارک ارشادات قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے مبارک ارشادات محفوظ ہیں، اللہ کا کلام محفوظ ہے اور ہمیں سننے کا موقع مل رہا۔ آپ اللہ سے، میں اور آپ دعا کریں کہ جو اللہ مجھے یہ بات کہنے کی توفیق دے رہا، وہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ کہنے اور سننے کی بھی توفیق نہیں۔ اللہ نے عفو درگزر اور قرآنی آیات اور معاف کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا ان مبارک ارشادات کے سننے کے لیے قبول فرمایا، ان مبارک کلمات کے کہنے کے لیے قبول فرمایا۔ اس اللہ سے دعائیں کیجئے، اے اللہ جب آپ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کو موقع مل رہا، اب عمل کی بھی توفیق دے دیجئے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محنت کر کے گئے معاف کرنے پر۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، ظلم و زیادتی میں اور قتل و غارت گری میں اس کا بہت کردار رہا ہے۔ بہرحال وہ حکومت پہ قابض ہو گیا، تو جو لوگ اس کی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، انہیں باغی قرار دیا گیا۔ اس زمانے میں باغیوں کو خارجی کہا جاتا تھا، خارجی، کہ یہ ہمارے حکومت سے خوارج، آج کل باغی کہا جاتا ہے۔ تو جب حجاج کو اپنی کنٹرول کافی مل گیا تو خوارج کی ایک بڑی تعداد باغیوں کو لایا گیا اور باغیوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ایک ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ ایک باغی کو لایا گیا جس نے حجاج کی حکومت تسلیم نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے موقع دے دیجیے ایک دن کا،
میں نے کسی کے رقم میرے پاس ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، تو میں اس کے قرضے کا انتظام کر دوں، کل میں آ جاؤں گا، مجھے 1 دن کی مہلت دے دیجیے۔ حجاج نے کہا من یضمنک، ضامن کون ہے، کون تمہاری ذمہ داری لیتا ہے؟ اب حجاج کے دربار میں ایک باغی کا ضامن کون بن سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف انتہائی سفاک، ظالم، سخت امیر۔ تو حجاج کے وزیروں میں ایک وزیر بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے حجاج سے کہا کہ حجاج میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، آپ انہیں جانے دیجیے۔ یہ باغی چلے گئے اور اگلے دن ہا انا ہاذا، اگلے دن آ گئے۔ بعض رسالوں میں مختلف کہانیوں میں بہت عجیب لکھا ہے کہ چلے گئے، اب انتظار کر رہے ہیں، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، غروب ہونے لگ گیا۔ ایسا واقعہ مستند کتابوں میں نہیں ہے، بس اتنا ذکر ہے کہ وہ صاحب گئے اور جو لین دین کرنا تھا کسی کے ذمے لگایا کہ میں نے فلانے کے پیسے دینے ہیں اپنے کسی دوست سے، اور میرے یہ اتنے پیسے آپ دے دیجئے گا۔ انہوں نے قبول کر لیے، واپس آ گئے قرضے کی ادائیگی کا انتظام کر کے۔ جب واپس آئے تو انہیں پھر لے کر جانے لگے حجاج کی طرف سے جو سپاہی تھے۔ تو ایک سپاہی نے ان سے کہا لما اختفیت، آپ چھپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو یہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا، آپ فرار ہو جاتے، اس طرح آپ کی جان بھی بچ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ میں چھپ تو سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے ایک زبان دی تھی اور میں اپنی زبان پہ پورا نہ اترتا، لوگ یہ کہنے لگ جائیں ذہب الصدق من الناس، صداقت ختم ہو گئی ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں، لوگوں میں یہ بات نہ پھیل جائے کہ صداقت، زبان کی سچائی، بات کی پختگی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس ڈر کے مارے میں واپس آ گیا۔ اس موقع پر حجاج نے اس وزیر سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اگر یہ واپس نہ آتا تو کیا ہونا تھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ حجاج نے کہا تم میرے اگرچہ وزیر تھے، لیکن چونکہ تم نے ایک باغی کی ضمانت دی تھی، اگر یہ واپس نہ آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ انہوں نے کہا جی مجھے معلوم تھا کہ آپ کے مزاج اس قدر سخت ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب تمہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا اگر یہ واپس نہ آتا، تو تم نے اس کی ضمانت کیسے دے دی، ایک اجنبی آدمی کی ضمانت کیسے؟ تو وزیر نے کہا کہ اسے یہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی اس کا شناسہ نہیں تھا، اور اسے ضمانت کی ضرورت تھی، تو میں بھی اگر ضمانت نہ دیتا تو لوگ یہ کہتے ذہب المروءۃ من الناس، شرافت ختم ہو گئی ہے۔ مروءہ اصل میں بڑا پن کو کہتے ہیں، بڑا پن، بڑا دل، شرافت ختم ہو گئی ہے۔ یہ باغی واپس آیا قرضے کی ادائیگی اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں ذہب الصدق من الناس، بات کی سچائی ختم ہو گئی ہے۔ اور وزیر ایک اجنبی کی ضمانت دے رہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں ذہب المروءۃ من الناس، شرافت ختم ہو گئی ہے۔ حجاج نے کہا میں بھی اس باغی کو معاف کرتا ہوں، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں ذہب العفو من الناس، کہ لوگوں میں عفو درگزر ختم ہو گیا۔ محترم دوستو، ظالم ترین جو امراء گزرے ان میں بھی معافی کا جذبہ پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور باغی ان لوگوں میں بھی بات کو پورا کرنا، زبان کی سچائی موجود تھی۔ معاف کرنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی میرے دائیں کان میں آئے اور کان کے ساتھ منہ لگا کر کے مجھے گالی دے اور کوئی سخت بات بھی کہہ دے، اور اسی وقت میرے بائیں کان میں آ کر کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو، تو میں اس کی معافی قبول کر لوں۔ یہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات تھی، جو آپ کے گھرانے میں، اہل بیت میں، آپ کے صحابہ میں ہر ایک کے کردار سے نمایاں ہوتی تھی۔ میمون ابن مہران رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں،
ان کے گھر ایک مہمان تشریف لے آئے، عشاء کا وقت تھا، تو انہوں نے اپنی باندھی سے کہا کہ جلدی کرو کھانے کے لیے، ذرا جلدی کا کہا۔ تو باندھی کھانا لے کر کے آئی اور کاسے میں گرم سالن تھا، اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور وہ سالن گر گیا، اور گرا بھی میمون اپنے آقا پر۔ تو میمون ابن مہران نے کہا کہ قد احرقتنی، کہ آپ نے تو مجھے جلا دیا۔ تو اس باندھی نے فوراً کہا اللہ کا کلام یاد کیجئے۔ میمون نے کہا تم نے مجھے جلا دیا، کون سا اللہ کا کلام؟ انہوں نے کہا کیا آپ نے سنا نہیں والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں؟ تو میمون نے فوراً سن کر کہا قزمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ والعافین عن الناس، باندھی نے اگلا جملہ، کیا آپ نے سنا نہیں اللہ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، کہ ایمان والے معاف کر دیتے ہیں؟ تو میمون نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ تو باندھی نے کہا آگے بھی تو آیت ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میمون نے کہا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ یہ وہ اخلاق تھے۔ ایک ملازمہ گرم سالن گرا رہی ہے اور یہ اسے غصے کو، ایک صرف آیت کو سننا ہے، آیت کو سننا ہے اور فوراً اس پر آزاد کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی ہیں اس ایمان والے کے لیے، بہت دعائیں۔ ہم بھی احادیث مبارکہ سنتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اب ایک اور نیت بھی ہو کہ ہر حدیث مبارکہ پر عمل کی کوشش۔ آپ علیہ السلام نے بہت مبارک باتیں اور بشارتیں، خوشخبریاں سنائی ہیں۔ نظر اللہ امرأن، اللہ رب العزت اس ایمان والے کو خوب تر و تازہ خوشحال رکھے، خوشحال رکھے۔ سمع مقالتی، کہ جب بھی اس نے میری کوئی بات، میرا کوئی قول اس نے سنا، فحفظہا، اس کو یاد کیا، ووعاہا، اور زندگی بھر اس کی حفاظت کی، اس پر عمل کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آخری اس خطبے کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، قیامت کے دن روز محشر نادى المنادی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا این العافون عن الناس، لوگوں میں معاف کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگوں میں عفو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے کہاں ہیں؟ ہلموا الی ربکم، چلو اپنے رب کی طرف، خذوا اجورکم، اپنا اجر و ثواب لے لو، حق علی کل امرئ مسلم اذا عفا ان يدخل الجنہ، ہر وہ مسلمان جس نے زندگی میں کبھی کسی موقع پر کسی کو معاف کیا، اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ہلموا الی ربکم، چلو دوڑو اپنے رب کی طرف، ہلموا کا اصل ترجمہ دوڑنا، دوڑو اپنے رب کی طرف، خذوا اجورکم، اور اپنے اپنے اجر و ثواب لے لو، حق علی کل امرئ مسلم اذا عفا ان يدخل الجنہ، ہر وہ مسلمان جس نے زندگی میں کبھی کسی کو معاف کیا، اس پر اللہ پر لازم ہے ان يدخل الجنہ، کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ دعا ہے ارحم الراحمین، ہمیں اپنے رہن سہن کی زندگی میں جب کبھی بھی کسی سے کوئی ناگواری پیش آئے، اس کو عفو درگزر کرنے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے رہن سہن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔